حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے واجب الاحترام عزیز سامعین اور بزرگان دین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید اور فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس مختصر سے وقت میں ان آیاتوں کی صحیح تفسیر بیان کرنے کا اور سامعین کو صحیح طریقے سے سننے کا اور پھر ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیتوں میں اللہ جل جلالہ نے آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے متعلق فرمایا ہے۔ آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سارے معجزات ہیں، ان میں سے ایک معجزہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا ہے کہ جس زمانے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، جس زمانے میں جہاز کا دور نہیں تھا، جس زمانے میں گھوڑوں، خچروں اور اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا، اس زمانے میں آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں مسجد حرام اور مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک اور پھر اس سے ساتوں آسمانوں تک ایک رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اور اس زمانے میں لوگ تانے دیتے ہیں، جناب والا سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے اور مولوی صاحب 1400 سال پہلے کی بات کرتا ہے، تو مولوی صاحب 1400 سال پہلے کی بات کیوں نہ کرے کہ آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے رب ذوالجلال نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے آئیڈیل اور نمونہ تھے، اسی طریقے سے 1400 سال بعد میں آنے والے مسلمان کے لیے بھی آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ شان کی بات کرتے ہیں، آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمان پر اور پھر سدرۃ المنتہا پر گئے ہیں، اور جبرائیل امین کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں،
چاند میں جانا یہ کمال نہیں ہے. میرے نبی نے ساری چیزوں کو بتا دیا. آج کاش مسلمان قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگاتا، قرآن مجید کے تفاسیر اور قرآن مجید کے معانی، قرآن مجید کی رموز سے آشنا ہوتا، کبھی بھی جو ہے وہ اس کم فہمی میں اور اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوتا. وہ کبھی یہ نہیں کہتا. چاند میں جانے والا پہلا شخص کہتا ہے، یہ ریسرچ لے کر آیا تھا کہ جناب والا چاند میں دراڑ ہے، اور چاند کی دراڑ کے بارے میں اس نے دنیا کی ساری کتبوں کو کنگالا، ساری کتابوں کی چاند بین کی، ساری کتابوں کو دیکھا. اور میرے عزیز ساتھیوں، لیکن اس میں چاند کی دراڑ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا. لیکن میرے عزیز ساتھیوں، جب قرآن مجید کی طرف آتا ہے، قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے، اور جب اس سورت پر پہنچتا ہے، سورہ قمر کی اس آیات پر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جب قیامت قریب ہوگا تو چاند کے دو ٹکڑے ہوں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نحن بالمنا، ہم منا میں تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو، ہمارے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احسان ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ چاند کے دو ٹکڑے نہ کر دیں. آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر گیا، ایک ٹکڑا جبل ابی قینقاع پر گیا. اور پھر مشرکین نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، اس نے جادو کیا. میرے عزیز ساتھیو، جادو صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو حاضرین ہوتا ہے، ان کی نظر بندی کی جاتی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ منا میں ہے، منا مکے سے دور ہے، جو حضرات حج کے لیے گئے ان کو پتہ ہے. فرماتے ہم منا میں ہیں اور یہ منظر ہم نے دیکھا، ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر گیا، ایک ٹکڑا جبل ابی قینقاع پر گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین نے مطالبہ کیا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ مکمل کیا تو کہنے لگے نعوذ باللہ یہ ساحر ہے اور اس نے جادو کیا. اور اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت سے انکار کرنے لگے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. آقا دو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے ساحر اور مجنون کہا. میرے رب نے وحی نازل کی وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ. آپ کا یہ دوست یہ دیوانہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام کو لے کر آئے ہیں. اور میرے عزیز ساتھیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساحر بھی کہا جانے لگا کہ جناب والا یہ ساحر ہے. اللہ رب العزت نے اس کی تردید بھی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جناب والا سب کی تردید ہو رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے متعلق عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یار ہونٹ ہلنی چاہیے، ذرا ایک مرتبہ زور سے کہو یار، ایک مرتبہ اور بھی کہہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور پھر مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا میں میرے عزیز ساتھیوں وہ عجائب و غرائب دیکھے، اور اس کے بعد امت کو آ کر بتایا
جب دن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی تو میرے عزیز ساتھیوں مشرکین قہقہا لگانے لگے، کہنے لگے آپ کا دوست، آپ کا یار یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایک ہی رات میں مسجد اقصیٰ گیا اور اس سے سدرۃ المنتہا پر گیا ہوں اور ایک ہی رات میں واپس آیا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں انہوں نے مختلف جو ہے سوالات شروع کر دیے۔ کہا قریش کا جو قافلہ تجارت کے لیے گیا ہے وہ کہاں پر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلاں مقام پر ہے، ان سے اونٹ گم ہو گیا تھا، اس کے تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ دوسرا سوال یہ بتاؤ مسجد اقصیٰ کے کتنے دروازے ہیں، مسجد اقصیٰ کی کتنی کھڑکیاں ہیں؟ سائنس و ٹیکنالوجی کا دور نہیں ہے میرے عزیز ساتھیوں، رب کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد اقصیٰ کا سارا نقشہ لا دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر بتائے کہ اتنی اتنی کھڑکیاں اور اتنے اتنے دروازے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں ایک جگہ جب انسان جاتا ہے وہ دروازوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ کھڑکیوں کو نہیں دیکھتا ہے، لیکن ان کے سوالات تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھٹلانا مقصود تھا، تو سوالات کرنے لگے کہ جناب والا مسجد اقصیٰ کی کتنی کھڑکیاں ہیں؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ لہذا جو اشخاص جو لوگ کہتے ہیں سائنس و ٹیکنالوجی کا دور ہے اور مولوی 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہے، 1400 سال پہلے کی بات کا ریکارڈ آج تک کوئی توڑ نہیں سکا۔ کوئی جا سکتا ہے آسمان پر؟ بتائیے جا سکتا ہے؟ سدرۃ المنتہا پر کوئی جا سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری چیزیں، اور پھر میں آپ کو بتا دوں آج جو ہم سائنس و ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کیمرے کے آنکھ سے جو چیزیں دیکھتے ہیں کہ جناب والا یہ فلاں جگہ پر اتنی جو ہے گر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دور میں دیکھ کر بتائے ہیں۔ کاش یہ مسلمان قرآن مجید سے آشنا ہوتا، کبھی غیروں کا احسان اپنے اوپر نہ لیتا۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ سائنس نے اتنی ترقی کی اور اتنی ترقی کی، اور میرے عزیز ساتھیوں یہ جو ہم سب کچھ کر رہے ہیں یہ ان کی بدولت ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے قرآن مجید سے لیا، اور قرآن مجید آج مسلمان، قرآن مجید کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ورثاء کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے کوئی جو ہے خزانہ چھوڑ جائے اور اس لیے چھوڑے کہ کل کو اس پر کوئی برا وقت آئے اس خزانے کو استعمال کر سکے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید ایک خزانے کی شکل میں ہمیں عطا کی۔ آج ہمیں تانا دیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے جناب والا کہ جرمن کی ایک ٹیم نے ہمیں بتا دیا کہ سمندر کے نیچے آگ ہے، لیکن میرا نبی جو بتا رہا ہے سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں لا ترکبوا البحر، ارے سمندر پر سفر مت کرو، الا حاجا او غازیا، مگر دو حالت میں، جب آپ حج کرنے جائے یا آپ جہاد کے لیے جائے، آپ اسرائیل کے خلاف لڑے، الا حاجا او غازیا، کیوں سفر نہ کرے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارٌ، کیونکہ سمندر کے نیچے آگ ہے، سمندر کے نیچے آگ ہے۔ یہ جرمن ٹیم نے بتایا، اور میرا مسلمان اس کا محسن ہو گیا، وہ کہ وہ جناب وہ والا وہ کہہ رہا کہ جناب بڑا احسان کر دیا جرمن کی ٹیم نے، سمندر کے نیچے آگ ہے۔ اب آگے جرمن کا ٹیم نہیں بتا رہے، میرا نبی فرما رہے فَإِنَّ تَحْتَ الْبَحْرِ نَارٌ وَتَحْتَ النَّارِ مَاءٌ، پھر اس آگ کے نیچے دوبارہ پانی ہے۔ یہ میرے نبی نے بتایا۔ کیوں اتنے مرغوب ہو رہے ہو؟ امریکہ کے لوگوں نے جو ہے مسلمانوں کے خلاف اسلحے کے لیے کام کیا، سائرن کو استعمال کیا،
اور چند چوہوں اور چند بلیوں کو جمع کیا، ایک سائرن کھولا، اور اس سے جو ہے میرے عزیز ساتھیوں 5 منٹ کے اندر وہ چوہی وہ بلی ختم۔ جشن منانے لگے کہ مسلمان کے خلاف اسلحہ تیار کر رہے ہیں۔ مسلمان سائنسدانوں کو پتہ چلتا ہے ارے ہمارے ساتھ تو بڑا احسان ہوا کہ یہ آواز بھی اسلحہ بن سکتا ہے۔ لیکن اگر کاش یہ قرآن مجید کو پڑھتے، قرآن مجید کہتے فَأَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ یہ اسلحہ میرے رب پہلے استعمال کر چکا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے انہیں ایک آواز نے آ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، صبح کو وہ اپنے شہروں میں اوندے منہ پڑے رہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو عذاب دیا وہ آواز کے ذریعے سے انہیں ہلاک کیا۔ قرآن مجید اٹھا کر دیکھو، یہ رموز، یہ عجائب یہ آپ کو قرآن بتائے گا۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مجید میں ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ رب العزت نے اس کے ارد گرد کو بابرکت بنا دیا ہے۔ اس کے لیے یہودی بھی بھاگ رہے، اس کے لیے عیسائی بھی بھاگ رہے، اس کے لیے مسلمانوں کی بھی کوشش ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو اس لیے فتح کیا۔ قرآن مجید کی اس آیات کو دیکھا، اللہ رب العزت فرما رہے الذی بارکنا حولہ، اللہ رب العزت نے اس کے ارد گرد کو بابرکت بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ میں ان کو دکھا دوں اپنی نشانیاں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہودی بھی اس کے لیے بھاگ رہے ہیں، عیسائی بھی اس کے لیے بھاگ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مسجد اقصی ہمارے ہاتھ آ جائے، اور مسجد اقصی کو جو ہے مسلمانوں سے چھینا گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، مسلمانوں کے لیے ضروری ہے مسجد اقصی کی آزادی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے مسجد اقصی کو آزاد کیا تھا۔ صحابہ کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ثانی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فلسطین کو فتح کرنے چلے، میرے عزیز ساتھیوں، ان کے گورنر نے ڈیمانڈ کیا، مطالبہ کیا کہ فلسطین اس وقت تک آپ کے حوالے نہیں کریں گے جب تک آپ کا امیر المؤمنین، آپ کا بادشاہ، آپ کا سلطان، آپ کا بادشاہ نہ آ جائے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطین کے سفر پر نکلتے ہیں، اپنے ساتھ ایک غلام کو لیتے ہیں اور غلام کے ساتھ اونٹ پر باری مقرر کرتے ہیں۔ جب فلسطین پہنچتے ہیں میرے عزیز ساتھیوں، دیکھنے کی بات ہے اس وقت غلام کی باری ہوتی ہے، اور جب انہوں نے دیکھا مسلمانوں کا گورنر خلیفہ ثانی کے لیے استقبال کے لیے آیا، انہوں نے کہا کہ اپنے جوڑے کو چینج کر دے، تبدیل کر دے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوڑے میں 12 پیون لگے ہوئے ہیں۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، جب فلسطین پہنچتے ہیں، فلسطین والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فلسطین کے چابی حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ کہتے جناب والا ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، وہ سوال کرتے یہ بتاؤ کہ اس میں سے بادشاہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے جس نے اونٹ کا مہار تاما ہوا ہے وہ بادشاہ ہے، اور جو اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہ غلام ہے۔ جب یہ حالت دیکھی جاتی ہے میرے عزیز ساتھیوں، وہ چابیوں کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایسی قوم سے آپ کبھی جیت نہیں سکتے ہو۔ اور آج بھی مبلغین حضرات غزہ کے پٹی پر جب گئے، انہوں نے سب سے پہلا جو سوال کیا وہ سوال غور کرنے کی بات ہے
وہ میرے اور آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھ رہے. سوال کیا ہے؟ آپ کی جمعے اور فجر کی تعداد برابر ہے؟ نفی میں جواب ملا ہے. یہودی پوچھ رہا ہے میرے اور آپ کے اعمال کے بارے میں کہ آپ کی جمعے اور فجر کی تعداد برابر ہے؟ نفی میں جواب ملا نہیں. جمعے میں میرے عزیز ساتھیوں مسجدوں میں جگہ نہیں ہوتی ہے، لیکن فجر کی نماز میں دیکھا جائے تو 1 صف یا 2 صف یا 3 صف بمشکل جو ہے وہ پوری ہوتی ہے. آج عمل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، میرے اور آپ کے عمل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب مسلمانوں کی جمعے اور فجر کی تعداد برابر ہو جائے مسلمانوں پر کوئی غلبہ نہیں پائے گا. آج ہم کہتے ہیں نا عمل سے کچھ نہیں ہوتے. میرے عزیز ساتھیو، سب کچھ عمل سے ہوتے ہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے، اور عمل جو ہے قرآن مجید خود ذکر فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اللہ رب العزت فرما رہے کہ اگر کسی نے نیک عمل کیا، چاہے مرد ہو یا زن ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، رب کائنات فرما رہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اللہ رب العزت تاکید کے ساتھ فرما رہے، علماء تشریف فرما ہے لام تاکید کے لیے آیا ہے، نون بھی ثقیلہ ہے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ رب کائنات فرما رہے ضرور بالضرور اس کی زندگی کو میں پاکیزہ بنا دوں گا. اللہ رب العزت فرما رہے عمل ٹھیک کر لے. عمل اگر ٹھیک کر لے مسلمان، اللہ رب العزت فرما رہے دنیاوی زندگی بہترین بنا دوں گا، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ رب العزت فرما رہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آخرت میں وہ بدلہ عطا کروں گا، وہ بہترین بدلہ عطا کروں گا ما كانوا يعملون، اسے بہتر دوں گا جو اس نے عمل کیا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے اور آپ کے بارے میں، میرے اور آپ کی نمازوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ جمعے اور فجر کی تعداد ان کی برابر ہے یا نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں جناب والا ہمارے بائیکاٹ سے کیا ہوگا، ہمارے پیپسی نہ پینے سے کیا ہوگا، ہمارے اس چیز سے کیا ہوگا. یہ عمل ہے، اس عمل سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنت ہے. خیبر جب فتح نہیں ہو رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان یہود کا گزر اور بسر جو ہے وہ کھجور کے درختوں پر ہے، لہذا ان درختوں کو کاٹ دو. اب یہ کیا ہو رہا ہے بتاؤ؟ ان کے گزر بسر کے سامان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاٹنے کا حکم دے رہا ہے. یہ میرے نبی کا سنت ہے. اگر ہم ان چیزوں کو کاٹ دیں، ختم کر دیں، دکاندار بائیکاٹ کر دے، اجتناب کر دے، ان چیز کو میں نے بیچنے دی ہے، اور میرا مسلمان کہہ دے جناب والا یہ چیز جس کی وجہ سے اسرائیل کو تقویت پہنچتی ہے، غیر مسلموں کو تقویت پہنچتی ہے، ان چیزوں کو میں کبھی استعمال نہیں کروں گا. تو میرے عزیز ساتھیوں، دکاندار کو بھی چاہیے، خریدنے والے کو بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو جو ہے رفع دفع کرے. اس کے بغیر بھی آپ کی زندگی بسر ہو سکے گی. تو باہر کے وقت ختم ہو چکا ہے. میں آپ حضرات سے دوبارہ درخواست کروں گا، التماس کروں گا، گزارش کروں گا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو جو آپ کے بس میں ہے، اللہ رب العزت کو بتاؤ یا اللہ فلسطین نہیں جا سکتے، بائیکاٹ ہم نے کیا ہے، دعائیں ان کے لیے کرتے رہو، اور قنوت نازلہ جس طریقے سے مساجد میں ہو رہا ہے اسی طریقے سے دعاؤں کا سلسلہ ان کے لیے جاری رکھو. اللہ رب العزت سے دعا کرے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آذان ہوگی.